السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. صدر محترم، حاضرین جلسہ، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ملت بیضا کے غیور فرزندو، جہاں خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی سرداری سے سرفراز فرمایا تھا، وہی آپ کو اخلاق و کردار کا پیکر اعظم بنا کر اس عالم رنگ و بو میں مبعوث فرمایا. آپ کی صفت کھل کے عظیم تھی. خود قرآن اس حقیقت کا انکشاف کرتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اور زبان رسالت یہ صدا بلند کرتی ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں اخلاق کا پیکر بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں. ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا، کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق طیبہ سراپا قرآن تھا. آپ کا بولنا قرآن، آپ کا چلنا قرآن، آپ کا سونا جاگنا قرآن، برس کی ہر ادا قرآن احکام سے لبریز تھی. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائی سعادت میں لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی کو چارہ خود ڈالتے، گھر میں صفائی کر لیتے، بکری دو لیتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، خادم کو اس کے کام کاج میں مدد دیتے، بازار سے چیز خود خریدتے رہتے، ہر چھوٹے بڑے کو پہلے سلام دیا کرتے، جو کوئی ساتھ آ لیتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چھایا کرتے، کشادہ روح تھے مگر ہنستے نہ تھے، متواضع تھے جس میں ادنائیت نہ تھی، سخی تھے مگر اسراف نہ تھا، ہر ایک پر رحم فرماتے، کسی سے کچھ تما نہ رکھتے، سر مبارک کو جھکائے رکھتے. صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موتی کو بشارت سناتے، آسی کو ڈراتے، چیخ کر نہ بولتے، بدی کا بدلہ بدی سے نہ دیتے، معافی مانگنے والے کو معاف فرمایا کرتے. ان کی تعلیم اندھوں کو آنکھ اور بہروں کو کان دیتی، غافل دلوں کے پردے اٹھا دیتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیری درخت شانی نے قطروں کو دریا کر دیا، تیری درخت شانی نے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. محترم حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں تقریباً 12 سال رہے. کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر مدینہ چلے جانے کا ارادہ کر لیا. ہجرت کرنے سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے. شیبی کو بلائے، وہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبی تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دے تاکہ میں اندر 2 رکعت نماز پڑھ لوں. شیبی نے ڈانٹ کر کہا، تمہیں داخلے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، تم نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑا ہے اور ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہو، واپس ہو جاؤ. شیبی نے ڈانٹ کر کہا، واپس ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیبی یاد رکھ، ایک وقت آنے والا ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوگا اس جگہ تو ہوگا، اور جس جگہ میں کھڑا ہوں گا اس جگہ تو ہوں گا. اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ شیبی نے کہا، جاؤ جاؤ، ایسی باتیں بہت سنی ہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو کفار و مشرکین گھبرا اٹھے، ڈر رہے تھے کہ آج شام سے ایک ایک ظلم کا گن کر حساب لیا جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کا اعلان فرما دیے اور سب لوگوں کو معاف کر دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے. شیبی کو بلائے، وہ آیا. کالے کی کنجی اس کے ہاتھوں میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جس جگہ تو کھڑا ہوگا اس جگہ میں ہوں گا، اور جس جگہ تو بیٹھا ہوگا اس جگہ میں ہوں گا. دیکھیے شیبی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح غصہ خانہ انداز کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم